السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی ہمیں کراچی سے ہمارے ایک لسنر احمد نے بھیجی ہے۔ احمد کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کبھی کبھار کچھ دعوتیں ہماری زندگی میں ایسے راز چھوڑ جاتی ہیں جو پھر کبھی حل نہیں ہو پاتے۔ 7 سال پہلے احمد کو ایک دعوت نامہ ملا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کا سفر کیا ہے جہاں پہنچنے کے بعد آپ کو لگا ہو کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہوا؟ اگر نہیں تو آج کی یہ کہانی آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ یہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے اپنے کزن زبیر کے ڈنر پر مدعو کیا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس سے ملاقات نہیں کی تھی۔ اس سے میری صرف فون پر بات ہوتی تھی۔ مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ اتنے سالوں بعد ان کے گھر والوں نے اچانک مجھے کیسے یاد کر لیا۔ دعوت نامے میں ایک ایسا پتہ درج تھا جو جی پی ایس پر موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے خود نقشے کا استعمال کر کے اس جگہ کو پن کیا۔ جیسے ہی میں وہاں جانے کے لیے نکلا، مجھے راستہ کچھ اجنبی سا لگنے لگا۔ میں شہروں سے دور نکلتا جا رہا تھا۔ درختوں کے سلسلے، سنسان کھیت اور ایک پراسرار سی خاموشی، مجھے اپنی منزل پر پہنچنے کا شک ہونے لگا۔ اچانک ایک پرانی سی عمارت میرے سامنے آئی جو دعوت نامے پر دیے گئے پتے سے ملتی جلتی تھی۔ وہ ایک سنسان اور پراسرار مکان تھا جس کے ارد گرد جھاڑیاں اور درخت لگے ہوئے تھے۔ یہ جگہ تو سنسان لگ رہی ہے، کیا میں صحیح پہنچا ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ مگر جیسے ہی میں اس مکان کے پتھریلے راستے پر داخل ہوا، میرے چچا فاروق اور میری چچی آسمہ دروازے پر ہی آ گئے۔ ان کے چہروں پر ایک غیر معمولی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ وہ بہت گرم جوشی سے ملے، جیسے میں کوئی کھویا ہوا رشتہ دار ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہونے پر میں نے ان سے اپنے کزن زبیر کے بارے میں پوچھا۔ وہ کچھ ضروری کام سے باہر گیا ہے، لیکن وہ جلد ہی واپس آ جائے گا، میری چچی نے مجھے فوراً جواب دیا۔ ہم نے کئی گھنٹے بات چیت میں گزار دیے۔ زیادہ تر گفتگو میری ماں اور میرے خاندان کے بارے میں تھی۔ میری چچی نے کافی مزیدار بریانی بنائی تھی جو میں نے فوراً ہی ختم کر دی۔ کھانے کے بعد ہم نے لوڈو کھیلنا شروع کیا، جس کا مقابلہ حیران کن طور پر کافی دلچسپ اور سنجیدہ رہا۔ لیکن وقت گزرنے کے باوجود میرا کزن زبیر واپس نہیں آیا۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا اور مجھے واپسی کی فکر ہونے لگی۔ چونکہ میرا جی پی ایس سسٹم کام نہیں کر رہا تھا، میں نے اپنے چچا اور چچی سے ہائی وے کا سب سے آسان راستہ پوچھا، مگر ان کے چہروں پر اچانک ایک الجھن سی چھا گئی۔ انہوں نے کہا، ہمیں لگا تم رات یہاں قیام کرو گے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے کل کام پر جانا ہے اور میں اب مزید غیر حاضری برداشت نہیں کر سکتا۔ میری چچی نے کہا، تمہیں صبح نکلنا چاہیے، یقین جانو رات کو یہاں سے نکلنا کافی مشکل ہوگا۔ اب مجھے ان کی باتوں پر عجیب سا غصہ آنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے روکنا چاہ رہے ہوں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اچھا نیویگیٹر ہوں، میں تو صحرا سے بھی نکل سکتا ہوں۔ اب ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ بضد تھے کہ میں رات یہاں رکوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ غلط ہے۔ جیسے ہی وہ میرے لیے بستر تیار کرنے گئے، میں نے فوراً دروازہ کھولا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکلنے لگا۔
اور جیسے ہی میں مین روڈ پر پہنچا مجھے ایسا لگا جیسے پیچھے سے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پیچھے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کی اور بس اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ رات کے تقریباً 11 بج چکے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے والدین جاگ جائیں، اس لیے میں پیچھے والے دروازے سے اپنے مکان میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ باورچی خانے کی لائٹ جل رہی تھی اور میری ماں وہاں موجود تھی، جس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ کہاں تھے تم؟ میں نے ان کو جواب دیا، میں چچا فاروق کے گھر تھا، آپ کو پتہ ہے نا۔ میری ماں کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پھر انہوں نے فون کر کے کیوں کہا کہ تم کبھی وہاں پہنچے ہی نہیں؟ میری ماں نے رک رک کے مجھ سے سوال کیا اور میں حیران و پریشان وہاں کھڑا رہ گیا۔ آج تک مجھے نہیں پتا کہ اس رات میں کس کے ساتھ تھا۔ کیا میں کسی بھوت بنگلے میں تھا؟ کیا وہ لوگ اصلی تھے یا کوئی اور قوت مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی؟ میں آج تک نہیں سمجھ سکا۔ کبھی کبھی کچھ ملاقاتیں، کچھ جگہیں اور کچھ چہرے وہ نہیں ہوتے جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر میں اس رات وہاں رک جاتا تو شاید میں یہ کہانی کبھی نہیں سنا پاتا۔ کبھی آپ کو بھی کوئی ایسی عجیب و غریب دعوت ملی ہے جو آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہو؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی دلچسپ ہارر سٹوریز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نئی ہارر سٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔